اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں کر دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سیدھے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے، ذرا نہیں پورا سوچیے گا۔ شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، جانور اور پرندے بھی کرتے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی اولاد کو دین کی تربیت دینا، اسلام والا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ بروز قیامت ایک بڑا سوال آپ کی اولاد کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت دکھا دے تو اسے بھیڑے مت، اسے ایسے چھوڑ دے جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے۔ لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والے نہ بنے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر تعریف کرے، اس کا نام لے کر دعا کرے، اپنی دعاؤں میں شامل حال کر لے۔ محبت، عزت و احترام کا دوسرا درجہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول ہو جائے، کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں عطا کرے گا، جس میں مکمل سکون ہوگا۔ جب ارادوں کی تکمیل نہ ہو تو دل برا نہ کیا کریں، سوچا کرے کہ میرے ارادوں سے زیادہ اچھے اللہ کے ارادے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہوں گے، اور اتنی پلاننگ نہ کیا کریں۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ خود ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ سوچنے سے ہم خود ہی مایوس ہو جاتے ہیں، اور مومن تو مایوس نہیں ہوا کرتا۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو آنسوؤں سے بھری، ہچکیاں یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں ہم، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سیدھے سے نہ اٹھے اور سوالے سے بس باتیں کرتے رہیں، اور یقین کرے اللہ بہت پیار سے سب سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے موضوع کی صورت میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ ایک بار بھی عشق قضا ہو جانے پر سکون نہیں ملتا کہیں بھی۔ جب ہمارے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہ ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہو، آس پاس کوئی بھی نہ ہو، تب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ ایسی کیفیت میں اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تب ایک سجدہ بس اور انسان اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی ساری انرجی صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے انویسٹ کرنی چاہیے۔ صرف اس کی ہی ذات ہے جہاں سے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ملتا ہے۔ اللہ کو دیا ہوا وقت کبھی بھی ایسے ہی نہیں ضائع ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ آپ کو پے بیک کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے بہترین رشتہ بنائیں، وہ طریقے ڈھونڈیں جس سے آپ اللہ کو سمجھ سکیں، اللہ کو سینٹر میں کر لیں۔ ایسے زندگی کئی گنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو سب ٹھیک ہے، اور اگر اس سے دور ہیں تو سوچ لیں کس کو لاس ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے، پر وہ ہماری سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے۔ اللہ کی کیئر کے بعد کیا کسی اور کی کیئر کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ ایک جملہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے،
میرا خیال کرتا ہے، اسے پرواہ ہے میری، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اسے بار بار ذہن میں لاتے رہا کریں۔ اور اللہ تو ہمارے لیے سب کچھ ہی کرتا ہے، ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ پھر کیونکہ اللہ کے لیے کی گئی کوشش کبھی بھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتی، نہ اس فانی گھر میں اور نہ اس مستقبل گھر میں۔ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ، کیونکہ وہ انسان کا سب کچھ ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اندھیروں میں روشنی دکھانے والا، زخموں کو اپنی رحمت سے ڈھانپنے والا، جو صبح بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور رات کو بھی ہر حال میں سننے والا رب، سب سے زیادہ محبت کرنے والا رب، سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا رب، انسان کی تربیت کرنے والا رب، ہمیشہ ہمیں اپنی نظر میں رکھنے والا رب۔ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر اللہ کے اور پیارے ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اسپیشل سروس رکھی ہے۔ اگر ایک گناہ پر توبہ کر لی تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تبلیغ ایک ایسی گاڑی ہے، مشورہ اس کا اسٹیئرنگ ہے، اخلاص اس کا انجن ہے، دعوت اس کا پیٹرول ہے، علم اس کا راستہ ہے، ذکر اس کی روشنی ہے، توکل اس کی چھت ہے، صبر اس کا بریک ہے، تکبر اس کا ایکسیڈنٹ ہے، توبہ استغفار اس کی مرمت ہے، ریونڈ اس کی ورکشاپ ہے، گاڑی کا نمبر 6 ہے، آخری اسٹاپ اس کا جنت ہے، اور گاڑی کی قیمت 4 ماہ ہے۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہے، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے، پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے، کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں، جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ مائیں کتنی سادہ ہوتی ہے، ہمیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہماری ماں بس شروع سے ہی ایسی تھی۔ نہیں، یہ ماں بھی کبھی نوجوان تھی، اس کی بھی کچھ خواہش، کچھ امنگیں تھی، لیکن ماں بنتے ہی اس نے اپنے سارے جذبے، سارے شوق دفن کر لیے اور صرف اولاد کی ہی ہو کر رہ گئی۔ اللہ پاک سب کی ماں کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ اس سے بڑا واعظ کیا ہوگا کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرتا اور اپنے ہم نشینوں کو دنیا چھوڑتے ہوئے دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی قبروں سے گزر لو، تب جان جاؤ کہ تھوڑے دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا دوسروں کے لیے سبق پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھے، پھر چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھایا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔